بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحبت اہل اللہ کا کرشمہ۔ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر عمل کی توفیق اور ہمت نہیں ہوتی، آدمی کمزور اور بزدل رہتا ہے۔ خواجہ صاحب کے یہاں ایک مرغا تھا جو آدمیوں کو کاٹ لیتا تھا۔ خود ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ چپراسی کو بھیجا کہ یہ مرغا بیچ آؤ، اور اس سے کہا اس میں عیب ہے، وہ خریدار کو بتا دینا۔ پھر یہ سوچا کہ پتہ نہیں چپراسی عیب بتائے یا نہیں، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے عیب بتایا تھا کہ نہیں، چپراسی سے نہیں پوچھے گا۔ اس لیے ہاتھ میں خود مرغا دبایا، لکھنؤ کے نخاس بازار میں جہاں کبوتر، چڑیا اور پرندے فروخت ہوتے ہیں پہنچ گئے۔ نال و نام الفت کا جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خاریاں ہیں، مگر عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ ڈپٹی کلیکٹر ہو کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ یہ تھا صحبت اہل اللہ کا کرشمہ کہ ڈپٹی کلیکٹر اللہ کے خوف سے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو آتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اس مرغے میں عیب ہے، قیمت اس کی اتنی ہے مگر میں کم میں دے دوں گا۔ بیچ کر آ گئے۔ آج ان کے تذکرے عزت سے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر اپنے آپ کو فدا کر دیا۔ عزت اللہ کے لیے ہے، جب اس پر عزت فدا کرو گے تو تمہیں بھی عزت مل جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے یا نہیں، یا کہیں ایسا سوپ یا ایسا کوئی وٹامن یا کوئی آب حیات تو نہیں پیا کہ جانا ہی نہ ہو۔ پھر جب جائیں گے تو ہم اپنے ساتھ کیا کیا لے کے جائیں گے؟ ٹیلی ویژن کے کون کون سے پروگرام لے جائیں گے، اور وی سی آر کے کتنے سیٹ لے جائیں گے، اور موبائل فون بھی لے جائیں گے؟ کچھ نہیں لے جاؤ گے، کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ کتنی ہی فیکٹریاں کے بڑے مالک بن جاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، مگر جانا ہے تو صرف کفن لے کر جاؤ گے۔ موت آنے سے پہلے ہی جب موت کی بے ہوشی آتی ہے، اسی وقت سے فیکٹری مالکان اپنی فیکٹریوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ان کا اکاؤنٹنٹ آ کر بتاتا ہے کہ ابھی 1 کروڑ کا نفع ہوا، مگر سیٹھ صاحب سنتے ہی نہیں، کیونکہ موت کی بے ہوشی طاری ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے۔ اکبر الہ آبادی جج ہونے کے باوجود کیا پیارا شعر کہتا ہے، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ یعنی موت آتی ہے تو زندگی ہی میں حواس بیکار ہو جاتے ہیں، کان سے کچھ سنائی نہیں دیتا، آنکھ موجود ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، نوٹ کی گڈیاں گن نہیں سکتا، شامی کباب اور پاپڑ نہیں کھا سکتا۔ اس لیے اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ناز اٹھاؤ۔ آج کل یہ نوجوان بچے بے پرواہ اور ان انگریز کرسچن لڑکیوں کے چکر میں آ کر ماں باپ کی محبت کم کر دیتے ہیں اور ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے چہرے کا جغرافیہ بدلے گا یا نہیں؟ آج اگر 20 سال کی لڑکی ہے تو 60 سال کی بڈھی بھی ہوگی، تب اپنا مصنوعی دانت نکال کر برش کر رہی ہوگی، بال کی چٹیاں سفید ہوگی اور گردن بھی ہل رہی ہوگی، کمر جھک رہی ہوگی، تو آپ کو عالم شباب پر رونا آئے گا یا نہیں؟ اب میرا شعر سنیے۔ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، اور ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ اور یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ اب آیت کریمہ کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ بہت برکت والے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کا عالم یہ ہے کہ جو ان کا نام لیتا ہے اس کی زبان میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں،
ایک بے عمل آدمی پڑھ کر دم کرے اور ایک اللہ والا دم کرے، دیکھو کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ ان کے گھر میں بھی اور جا نماز میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ ایک شخص سے 100 قتل ہوئے۔ پھر ایک عالم ربانی سے پوچھا، اس نے کہا کہ نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے۔ جب بھی ان کے در پر سر رکھو گے اللہ کو رحم آ جائے گا۔ سبحان اللہ کہنے سے زیادہ وہ گنہگاروں کی آہوزاری سے خوش ہوتے ہیں۔ سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں تو ان کا رونا مجھے سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ پیارا ہے۔ اے جلیل، اشک گنہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سودانے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کے آنسو کے ایک قطرے کو شہید کے خون کے برابر وزن کرتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ آہ کر لی، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ گناہوں کی کثرت کو مت دیکھو، 1 کروڑ گناہوں کو معاف کرنا ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک معمولی خطا کو معاف کرنا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کراچی میں 1 کروڑ انسانوں کا پیشاب پاخانہ گٹر لائن سے سمندر میں گرتا ہے۔ سمندر کی ایک موج آتی ہے اور وہ سب ختم ہو جاتا ہے، پانی ویسا ہی پاک ہو جاتا ہے۔ جب یہ سمندر محدود کا اثر ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تو غیر محدود ہے۔ تو اس قتل کے مجرم سے اس عالم ربانی نے کہا کہ یہاں اللہ والوں کی ایک بستی ہے، اس بستی میں جا کر توبہ کرو، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ معلوم ہوا کہ جس مٹی پر اللہ والوں کے آنسو گرتے ہیں، جہاں وہ سر رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس زمین کو اللہ نے یہ عزت دی کہ تم وہاں جاؤ، ہم وہاں تمہاری خطا معاف کر دیں گے۔ راستے میں اچانک اسے موت آ گئی، لیکن مرتے مرتے بھی اس نے اپنا سینہ ذرا سا نیک بندوں کے زمین کی طرف کھینچ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس ادا پر پیار آ گیا کہ جتنا ہو سکا اتنا اس نے کیا۔ جنت و جہنم کے فرشتے آ گئے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ اس کو ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ موت اس کے اختیار میں تو نہیں، یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن دوزخ کے فرشتوں نے کہا کہ وہاں گیا تو نہیں، اس لیے ہم اسے دوزخ لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ پیمائش کر لو، اگر نیک بندوں کی بستی قریب ہے تو اس کو جنت والا فرشتہ لے جائے، اور اگر گناہوں والی بستی قریب ہے تو دوزخ میں لے جاؤ۔ ادھر پیمائش کا حکم ہوا، ادھر اللہ نے زمین صالحین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور گنہگاروں کی زمین کو فرمایا تو دور ہو جا۔ اب اشکال یہ ہوا کہ جب پیمائش کا حکم دیا جس کا نام عدل ہے، تو پھر زمین کو خاموشی سے قریب ہونے کا حکم کیوں دیا؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا، یہ عدل کی صورت میں فضل ہے، یعنی صورتاً تو عدل معلوم ہو رہا ہے، مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فضل کام کر رہا ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ بندوں کا حق تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اس نے 100 قتل کیے، نہ دیت دی، نہ وارثین سے معافی مانگی، پھر اس کی مغفرت کیسے فرما دی؟ اس کا پیارا جواب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ان اللہ اذا رضی عن عبدہ وقبل توبتہ تکفل برضا خصومہ وارضى عن خصومہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں تو اس کے تمام فریقوں کو جن جن کا حق ہوگا قیامت کے دن خود ادا فرمائیں گے۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نالائق ہو اور اس کی فیکٹری فیل ہو گئی اور مقروض ہو گیا، مگر وہ ابا کو جا کر راضی کر لے، معافی مانگ لے، اب قرضے والے اس کو پریشان کر رہے ہیں، تو ابا جان کہے گا کہ خبردار، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، اس نے مجھے خوش کر لیا، معافی مانگ لی، بتاؤ کتنا قرضہ ہے؟ چیک بک اٹھا لائے گا اور سب کا قرض ادا کر دے گا۔ تو جب ابا کی رحمت میں یہ جوش ہے
جو اللہ کی رحمت کا 1/100 ہے، اور 99 رحمت اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما درارا محرمن آموختن چوبوت شمع کی من آفروختم۔ اے دنیا والو اور ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والو، ماؤں میں محبت تو میں نے پیدا کی ہے، یہ میری ادنا بھیک ہے۔ ماؤں کی محبت تو میری محبت کا 100واں حصہ ہے، اور وہ بھی آدم علیہ السلام سے قیامت تک تقسیم ہو رہی ہے۔ پھر میری رحمت پر کیوں ناز نہیں کرتے؟ میری رحمت کا سورج جب نکلے گا تب دیکھنا، مایوس مت ہو۔ تو بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے حقوق العباد خود ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرے ادا کرنے کی، مجبوری ہو جائے اور ادا کرنے کی کوئی صورت امکان میں نہ رہے تو یہ دعا کرے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا۔ اے اللہ، ہم نے بہت کوشش کی قرضہ ادا کرنے کی، مگر قرضہ ادا نہیں ہوا، اب آپ مجھے بخش دیجیے اور مجھ پر جس کا حق ہے قیامت کے دن اس کے کفیل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نا امیدی نہیں ہے، سینکڑوں سورج امید کے چمک رہے ہیں۔